بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ محترم حضرات، قیامت کا بیان تھا جو اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا تھا کہ قیامت کی وہ علامتیں جو قرآن کریم میں اور احادیث میں آئی ہیں آپ کے سامنے مختصر طریقے سے عرض کر دوں، اس لیے کہ ہم اور ہمارے گھر والے، ہمارے بچے آج ڈرامے دیکھنے میں، سینما دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، ناچ گانے دیکھنے میں مشغول ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کی حالت بگڑ چکی ہے۔ اب وہ اسلامی اخلاق باقی نہیں رہے، جو کیفیت ہے وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آج تو ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے مسلمان کے دل سے، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ ایمان کی کوئی قیمت اور کوئی اہمیت مسلمان کے دل میں موجودہ دور کے بہت سے مسلمانوں کے دل میں باقی نہیں ہے۔ یہاں تک آ گیا ہے معاملہ کہ ایمان جاتا ہے جائے، لیکن 2 پیسے مل جائیں۔ ہمارے معاشرے کا اور ملک کا تقریباً یہی حال ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا تھا کہ کچھ قیامت کی علامتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عبرت ہمیں حاصل ہو، اور جس گندی زندگی میں ہم اس وقت اور پھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ میں نے بتایا تھا کہ قیامت کی 2 قسم کی علامتیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو چھوٹی علامتیں کہلاتی ہیں اور ان کا ظہور بہت کا ہو چکا ہے اور کچھ کا باقی ہے۔ دوسری وہ ہیں جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، جو دنیا کے معمول سے ہٹ کر سامنے آئیں گی۔ چھوٹی علامتیں جتنی میرے ذہن میں آئیں کہ میں نے عرض کر دی تھی آپ کے سامنے، اگرچہ اور بھی ہیں، لیکن قیامت کی بعض بڑی بڑی خاص علامتیں وہ باقی ہیں اور ان کو نظرہ تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم تو دیتے نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ مسجد میں یا مکتب میں بھیج دیا کہ قرآن کریم پڑھ کے آ جائے بس، لیکن کیا کیا ہونے والا ہے نہ ہمارے بچے واقف ہیں نہ ہم خود واقف ہیں۔ تو اس لیے وہ علامتیں جو دنیا کے معمول سے ہٹ کر ہیں، آپ کے سامنے میں تفصیل سے کچھ عرض کروں گا جتنی بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائیں گے۔ خاص علامتیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، کثیر احادیث میں، بے شمار حدیثوں میں، میں صرف ان کو ذکر کروں گا۔ اس وقت میں ان کو بتا دوں، بہت ممکن ہے بعد میں میرے ذہن سے کچھ نکل جائے تو آپ حضرات یاد دلا دینا۔ میں نے امام مہدی کا ذکر تو پچھلی مجلس میں کر دیا تھا، اور یہ بھی بڑی علامت ہے، قیامت کی بہت بڑی علامت ہے۔ میں نے ان کا حلیہ بھی بتا دیا تھا، نام بھی بتا دیا تھا، جو حدیثوں کے اندر آیا ہے، ان کی کیفیت اور صفت بھی بتا دی تھی، اس لیے اسے تو وہیں چھوڑتا ہوں۔ دوسرا جو بڑا واقعہ پیش آئے گا وہ دجال کا ہے، اور وہ انہی امام مہدی کے زمانے میں پیش آئے گا۔ تیسرا بڑا قصہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمانوں سے نازل ہونے کا ہے اس دنیا میں، اور ان کا مقصود ہوگا دجال کو قتل کرنا۔ چوتھا قصہ اور چوتھی بڑی علامت جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہوگا۔ پانچویں علامت وہ زمین سے ایک جانور کا نکلنا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔
کہ جب قیامت کا وعدہ قریب آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے. یہ 20ویں پارے میں آیت موجود ہے. زمین سے ایک جانور نکالیں گے جس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو اسی کے بیان میں عرض کروں گا. تو کلمہم، اور وہ جانور باتیں کرے گا انسانوں سے، وہ ایسا جانور ہوگا. اور چوتھی علامت اور آخری علامت وہ ہے حضرت آفتاب کا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. طلوع تو ہوتا ہے وہ مشرق سے، لیکن وہ اس وقت وہ مغرب سے طلوع ہوگا. اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے اور حدیث شریف میں بہت تفصیل اور وضاحت سے یہ آیا ہے. اور پھر جب بالکل اس دنیا کی بساط لپیٹنا مقصود ہوگی اور ختم کرنا مقصود ہوگا تو قرآن کریم سینوں سے اڑ جائے گا، کاغذوں سے اڑ جائے گا، دنیا میں کوئی مومن باقی نہ رہے گا، کعبہ مکرمہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور دنیا میں جو انسان ہوں گے وہ جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے. ان کے پاس انسانیت ختم ہو جائے گی، ان سے عقل انسانی نہ ہوگی. جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر قیامت آ جائے گی. یہ بڑی بڑی علامتیں جن کا ذکر آیا ہے قرآن و حدیث میں، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہیں. امام مہدی بھی انہی میں سے تھے، ان کا تو میں نے کچھ ذکر کر ہی دیا. دوسری بڑی علامت جو میں نے بتائی ابھی وہ دجال کا نکلنا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری اس امت کے اندر نہ قیامت قائم نہ ہوگی. قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو. ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے کیونکہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہی نہیں قیامت تک. اس حدیث میں 30 دجالوں کا ذکر آیا ہے. یہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے. اس حدیث میں 30 دجالوں کا ذکر آیا ہے. دجال یہ لفظ بنا ہے دجل سے. دجل کے معنی ہے مکر و فریب، یعنی حقیقت کو چھپا کر غلط چیز سامنے پیش کرنا. دجال اسی کو کہیں گے کہ جو حقائق کو چھپائے اور غلط چیزیں سامنے پیش کرے. دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا، سازشیں کرنے والا، دجال اسے کہیں گے عربی زبان میں. آپ نے 30 دجالوں کا ذکر فرمایا اس حدیث میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ 30 کے 30 اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے. دیکھ لیجیے خود کہ اس میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جو حقیقت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ان کو دجال کہا گیا. ان 30 دجالوں میں جو سب سے بڑا دجال ہے جسے دجال اکبر کا خطاب دیا گیا ہے وہ ہے جو علامات قیامت میں جس کا ذکر آیا ہے، وہ دجال اکبر ہے. اور میں اسی کو انشاءاللہ کچھ تفصیل سے عرض کروں گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ، بہت سے ہمارے بھائی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کے فسانے ہیں اور کہانیاں ہیں. حالانکہ حدیث شریف کے اندر
تقریباً 50 حدیثوں میں ذکر آیا ہے اس کا، اور ایسا ذکر آیا ہے کہ اگر ان سب کو تفصیل سے پڑھ لیا جائے تو آدمی کے سامنے پورا نقشہ آ جائے گا۔ یہ دجال، پہلے میں حدیثیں سنا دوں اس سلسلے میں، اور صرف اردو زبان میں ہی بتاؤں گا، عربی میں بتانے میں کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اس دجال کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ یہودی ہوگا، یہودی ہوگا یہ، اور اس کی پیروی قومیت کی بنیاد پر یہودی ہی کریں گے، ابتداءً وہی اس کو مانیں گے، اس لیے کہ یہودی کو مانتا ہے، تو قومیت کی بنیاد پر وہی اس کی پیروی کریں گے اور مانیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ میں تمہیں یہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دنیا تو فتنوں کی جگہ ہے، ہر وقت اور ہر زمانے میں فتنے پھیلتے رہتے ہیں، لیکن تمام فتنوں سے سب سے زیادہ عظیم فتنہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو پھر تو میں ہی اس کا مقابلہ کر لوں گا، کسی امتی کو فتنے میں وہ مبتلا نہ کر سکے گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالی مومن کی حفاظت فرمائیں گے، جس کا طریقہ حدیث میں آیا ہے میں بیان کروں گا کہ حفاظت کیسے ہوگی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے وہ دعویٰ کرے گا اپنے نبی ہونے اور رسول ہونے کا، آ گیا یہ کاذب نبی، لہذا وہ حدیث جو آئی تھی 30 دجالوں کی، ان میں یہ بھی داخل ہے، لیکن یہ سب سے بڑا ہے۔ پہلے یہ دعویٰ کرے گا کاذب اپنی نبوت کا، یہودی اس کے دعوے کو تسلیم کریں گے اور اس کا اتباع کریں گے اور پیروی کریں گے، پھر یہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہودی بھی اسے مان لیں گے اور بعض ضعیف اور کمزور مسلمان بھی مان لیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کو مان لیں گے تو وہ تو مسلمان باقی نہ رہے، کیونکہ مسلمانوں کا رب تو صرف ایک ہی ہے، دجال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شعبدے باز ہوگا، بڑے بڑے شعبدے اس کے پاس ہوں گے، جن کو دیکھ کر جاہل مسلمان اس کا معتقد ہو جائے گا۔ کیسے کیسے شعبدے ہوں گے اس کی کیفیت آپ نے بیان فرمائی، اور یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں بڑی تفصیلی کیفیت اس کی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اس کا فتنہ شروع ہونے سے پہلے
چند باتیں پیش آئیں گی اور وہ بھی امتحان ہے. بارش نہ ہوگی، غلہ کم پیدا ہوگا، حتیٰ کہ پھر غلہ بالکل ختم ہو جائے گا اور قحط پڑ جائے گا. اسی حدیث میں آیا کہ ایک سال بارش 1/3 کم ہوگی گزشتہ سالوں کے مقابلے میں، اور غلہ بھی اتنا ہی پیدا ہوگا. دوسرے سال بارش 2/3 کم ہوگی اور غلہ بھی اسی کے اعتبار سے 2/3 ہو جائے گا. تیسرے سال بارش بالکل نہ ہوگی. دیکھیے کب سے اس کا فتنہ اور امتحان شروع ہوا، 3 سال پہلے سے. تو بارش بالکل نہ ہوگی اور غلہ بھی بالکل پیدا نہ ہوگا، قحط پڑ جائے گا. بیماریاں جانوروں کے اندر ظاہر ہوں گی، دودھ والے جانور مر جائیں گے. جن جانوروں سے بار برداری اور کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہے وہ بھی مر جائیں گے. پھر اور بیماریاں ظاہر ہوں گی اور انسان مرنا شروع ہو جائیں گے. حاصل یہ نکلا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب قحط بالکل عام ہوگا، دانے دانے کو انسان محتاج ہو جائے گا اور دانے اسے ہاتھ نہ آئے گا. جانور اس کے مر جائیں گے. کہاں سے دودھ حاصل کرے، کہاں سے گوشت حاصل کرے، کہاں سے غذا حاصل کرے. اس کے بھائی بہن ماں باپ اور دوست احباب مر جائیں گے. کس قدر پریشان ہوگا یہ کمزور انسان. یہ تو وہ آفتیں آئیں گی جو آسمانی ہیں، آسمانی آفتیں. دوسری یہ بات ہوگی اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ علم دین سے جہالت عام ہوگی. کوئی نہیں نکلے گا اس کا جاننے والا، اور لوگوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیں گے. دین کو وہ اہمیت نہیں دیں گے، اس لیے ضرورت کیوں ان کو پیش آئے. کوئی عالم ہوگا لیکن کوئی اس کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جانے والا نہ ہوگا. جہالت عام ہوگی، قحط عام ہوگا، بیماری اور موت کثرت سے ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ چونکہ علم دین نہیں ہے اس لیے ایمان میں بھی ضعف پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے گی. ایمان کو جو چیزیں مضبوط اور پختہ بنانے والی ہیں جب وہ سامنے نہیں آئیں گی اور آدمی ان پر عمل نہ کرے گا تو پختگی کہاں سے پیدا ہوگی. یہ حالات ہوں گے جو حدیثوں سے معلوم ہوئے کہ ان حالات میں یہ شعب کے باز نکلے گا. بعض حدیثوں میں اس کو جادوگر کہا گیا اور بعض میں شعبدے باز کہا گیا، اور بعض میں یہ آیا کہ شیطان اس کا تابع ہوگا، اس سے یہ کام لے گا. دوسری حدیث میں آیا کہ یہ ایران کے علاقے میں جو اصفہان ہے وہاں سے نکلے گا. ابتداءً وہاں سے اس کا خروج ہوگا
اور یہ پوری دنیا میں گشت کر لے گا، چکر لگا لے گا 40 دن میں. وہ کس قدر تفصیل سے حالات آ رہے ہیں. 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. فرمایا کہ یہ جس سواری پر سوار ہوگا اس کے کام 40 ہاتھ لمبے ہوں گے. اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھا نہیں، کوئی تصور بھی نہیں تھا. آپ نے اس طرح مثال دے کر سمجھا دی. ہوائی جہاز کے پر عموماً ایسی ہوتا ہے، وہ بڑی تیز رفتار سواری ہوگی. اسی سواری پر سوار ہو کر یہ پوری دنیا میں 40 دن کے اندر گشت مکمل کر لے گا. کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے شعبدے بازی کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم، اور اس کے ساتھ غلے کا اور روٹیوں کا انبار اور پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہریں. آپ نے فرمایا کہ لیکن یہ سب شعبدہ ہو گیا، ہمیں نظر بندی، حقیقت کچھ نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے ہاتھ کی صفائی کرنے والے ہیں، ماہر ہوتے ہیں ہاتھ کی صفائی میں اور نظر بندی میں، کہ چیز تو کچھ ہوتی ہے لیکن وہ نظر بندی کر کے اس کو کچھ اور بنا دیتے. لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دوسری چیز معلوم ہوتی ہے. اسی کو شعبدہ کہتے ہیں. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا اس کا ذکر قرآن میں جا بجائے. وہ جادوگر اصل میں نظر بندی کرنے والے شعبدے باز تھے، حقیقتاً جادوگر نہ تھے. پھر قرآن کریم خود فرما رہا ہے فلما القوا سحروا اعین الناس. جب ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو لوگوں کی نظر بندی کر دی. سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظر بندی کر دی کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں ان کو دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہونے لگے. حالانکہ وہ لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں، یہ صرف نظر بندی کا کمال تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنا عصا زمین پر ڈالا وہ معجزہ تھا، تو وہ حقیقی سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. فَوَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ایک اژدہا بن گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اژدہے کے سامنے جو چیز آ جائے وہ ہضم کر جاتا ہے. چنانچہ میدان میں اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ سب کو کھا گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ تو لقمہ بنا گیا، وہ عصا سے لقمہ بنا گیا ان تمام لاٹھیوں کا اور رسیوں کا جو انہوں نے نظر بندی کے ذریعے بنا دیا تھا، سانپ بنا دیا، وہ سب کو کھا گیا. وہ تو یہ نظر بندی تھی. ایسی چونکہ یہ بھی یہودی ہوگا، یہودی اس کے پیروکار ہوں گے. جادوگری اور نظر بندی یہودیوں کے یہاں عام ہے، وہی یہ کام کرتے ہیں، آج تک کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اولاد یہود بھی یہی کام کرتی ہے. وہ جادو اور یہ سفلی اور کالا علم وغیرہ جو کچھ پھیلا ہوا ہے اولاد یہود اور ہنود کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے. ہندو یہ کام کرتے ہیں اور اولاد یہود یہ کام کرتی ہے، سیکھتے ہیں اسے باقاعدہ.
لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. بہرحال وہ ہوگا شعبدے باز، نظر بندی کا ماہر، شیطان اس کے تابع. یہ چیزیں حقیقت کچھ نہ رکھیں گی، لیکن لوگوں کو نظر ایسا آئے گا. آپ نے فرمایا کہ جو چیز جنت نظر آئے گی وہ جنت نہیں ہے، وہ حقیقت میں آگ ہے. نظر بندی کر کے اس نے اس کو جنت بنا دیا. جو جہنم نظر آئے گی، دوزخ نظر آئے گی، وہ حقیقتاً دوزخ نہیں ہے بلکہ جنت ہے. اس کو اسے نظر بندی کر کے دوزخ دکھا دیا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ پکڑ کے اس کو اپنے جہنم میں ڈال دے گا. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا پیش آ جائے ڈرنا نہیں، اس میں جاتے ہی تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ جنت ہے. اور جو اس کی فرما برداری کرے گا اس کو وہ اپنی دکھائی ہوئی جنت میں داخل کرے گا. فرمایا ہرگز اس کے اندر نہ جانا کہ وہ آگ ہے، جہنم ہے. یہ شعبدے بازی کا کرشمہ ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آیا جو مسند احمد میں ہے کہ جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہودی اس کے پیروکار ہو جائیں گے تو وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا کہ ضعیف قسم کے مسلمان، ضعیف الایمان لوگ اس کے عقیدت مند ہونے لگیں گے. حدیث میں بالکل صاف اور واضح طور پر آپ نے فرما دیا کہ وہ ایک کسان کے پاس آئے گا جس کی زمین خشک پڑی ہوگی، 2-3 سال سے غلہ اس میں نہ اگا ہوگا کیونکہ بارش نہیں ہوئی، بیل اس کے مر چکے ہوں گے، جانور جو دودھ والے اور دوسرے بار بروادی کے تھے وہ مر چکے ہوں گے، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ مر چکے ہوں گے. اب یہ اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اگر میں تیرے کھیت سے غلہ پیدا کر دوں تو تو مجھے خدا مان لے گا؟ کیا چاہیے ایک جاہل کسان کو جو اتنی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے؟ وہ کہے گا کہ بالکل. بس وہ حکم دے گا شیطان کو کہ بارش برسے اس کے اوپر، بارش برسے گی. وہی شعبدے بازی ہے، حقیقت کچھ نہیں. لوگ دیکھیں گے کہ بارش برس رہی، ورنہ بارش کا برسانا تو صرف اللہ کا کام ہے. لیکن نظر یہ آئے کہ بارش برس رہی، نظر بندی کر دی. حکم دے گا اس کے کھیت کو کہ اپنا سبزہ نکال. حقیقتاً تو کھیت ہوگا خشک اور بنجر، لیکن نظر بندی وہ ایسی کر جائے گی جس سے وہ سبزہ نظر آ جائے گا. پھر اس سے کہے گا اس کسان سے کہ اگر میں تیرے جانوروں کو زندہ کر دوں تو تجھے یقین آئے گا؟ وہ کہے گا بالکل. ایک تو دیکھ چکا ہے وہ شعبدہ، ضعیف ایمان پہلے سے ہے. چنانچہ وہ حکم دے گا بیل کو، گائے کو، دوسرے جانوروں کو زندہ ہو جاؤ. حقیقتاً تو وہ مر چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے بیل اور گائے کی شکل میں آ جائے گا. اصلی گائے اصلی بیل نہیں، وہ تو مر گئے. صرف دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کے امتحان کے لیے یہ صورت ہوگی. وہ آ جائے گا اس کی شکل میں. اب تو اس کا اور زیادہ پختہ یقین ہونے لگے وہ واقعہ تو نہیں تو خدا معلوم ہوتا ہے. پھر وہ کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو اور
بھائیوں کو زندہ کر دوں تو پھر تو ایمان لے آئے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں، چنانچہ وہ حکم دے گا اور شیطان اس کے ماں باپ اس کے بھائیوں کی شکل میں نمودار ہو جائے گا. حالانکہ وہ تو مر چکے ہیں لیکن نظر بندی ہو رہی ہے. جاہل مسلمان کیا کرے گا اس کے سامنے؟ اس کو تو ظاہر ہے کہ یقین ہو نہیں گا. اس قسم کے وہ شعبے دکھائے گا، اس طریقے کی وہ نظر بندی کرے گا. اور ایک ضعیف الایمان مسلمان کے لیے سخت امتحان ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا، اور اس زمانے میں ضعیف الایمان زیادہ ہوں گے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال اکبر کا فتنہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آخر میں اس سے بچنے کی تدبیر بھی آپ نے بتائی ہے، جو میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا. اس طریقے سے حضرت وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، گشت لگا لے گا. یہ نہر اور یہ روٹیاں اور یہ غلے اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے. جو شعبہ بازی وہ جنت اور جہنم اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، یہ بھی شعبہ بازی. لیکن نظر ایسا آئے گا، لوگوں میں خوب غلہ تقسیم کرے گا، خوب روٹیاں تقسیم کرے گا. اور کیا چاہیے تھا بھوکے لوگوں کو اور ننگے لوگوں کو؟ اس کے کم سے کم ممنون احسان ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں یہ امت کو خطاب کر رہے ہیں، ایک ایسی علامت بتاتا ہوں جو اس کے خدا نہ ہونے پر یقینی طور پر علامت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کاڑا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، ہمارا رب کانا نہیں ہے. ہمارا رب تو سمیع بصیر ہے. اس کی وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کاڑی آنکھ کی تفسیر آپ نے بتائی، اور یہ مسند احمد میں ہے کہ بائیں جانب کی آنکھ جو ہے وہ بالکل نہ ہوگی، سپاٹ ہوگا، نہ اندر کو دھسی ہوئی نہ باہر کو نکلی ہوئی. ورنہ عام طور پر جو آدمی کانا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ تو باقی رہتی ہے، چاہے وہ اوپر کو نکل آئے یا اندر کو دھس جائے، لیکن آنکھ باقی رہتی ہے. یہ خلا باقی رہتا ہے، آنکھوں کا جو حلقہ ہے یہ باقی رہتا ہے. لیکن فرمایا کہ اس کے تو بالکل سپاٹ معاملہ ہوگا. ایسا کاڑا بھی دنیا میں کوئی نہ دیکھا ہوگا. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ٹھگنے قد کا ہوگا، پست قامت ہوگا، اور پینگا ہوگا. پینگا اردو والے تو سمجھ جائیں گے. پینگا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو، دونوں قدم اس کے قریب قریب ہوں اور پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو. اور ایسے ہوتے ہیں بعض اللہ کے بندے، ایسے بھی ہوتے ہیں، مگر اس کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا ہمارے اور آپ کے عرف میں. تو فرمایا کہ وہ پینگا ہوگا. کتنی صاف علامتیں آپ نے بتائی. گشت کرتا ہوگا اسی طریقے سے. فرمایا کہ وہ مدینے اور مکے بھی پہنچے گا، لیکن داخل نہ ہو سکے گا اندر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے اور مدینے کی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے اس کے فتنے سے.
فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اس وقت چند راستے ہوں گے اور ہر راستے کے اوپر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. جب بھی وہ داخل ہونے کا ارادہ کرے گا مار مار کر بھگا دیں گے، حتیٰ کہ وہ مجبور ہو کر مدینے کے باہر ایک زمین میں جو زمین شور ہے وہاں پر ٹھہر جائے گا، اندر تو نہیں داخل ہو سکے. یہ چونکہ امتحان کا زمانہ ہے سخت ترین، فرمایا کہ اس وقت مدینے میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا. مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے زلزلوں سے محفوظ رکھا ہے. اسی طریقے سے مکہ معظمہ کو بھی اللہ نے زلزلوں سے محفوظ رکھا ہے. ان دونوں شہروں میں نہ کبھی زلزلہ آیا اور نہ مستقبل میں آئے گا. یہ یاد رکھیے آپ. اور اس کی سائنسی وجہ بھی اب تک دریافت کر لی گئی ہے. حقیقت یہی، سائنسی وجہ بھی یہی بتاتی ہے کہ ان 2 شہروں میں نہ کبھی زلزلہ پہلے آیا اور نہ مستقبل میں کبھی آئے گا. ہاں یہ زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ اس میں زلزلہ آئے گا زبردست کہ زمین کانپ اٹھے گی. فرمایا کہ جو لوگ ضعیف الایمان ہوں گے وہ اس زلزلے سے ڈر کر مدینے سے باہر بھاگ جائیں گے. جیسے آپ نے سنا ہوگا چند سال پہلے ادھر گلگت کے علاقے میں غالباً دیامر میں شدید زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی، پہاڑ لرز گئے، پتھر گر گئے، چٹانیں اوندھی ہو گئی، لوگ بستی چھوڑ کر باہر بھاگ گئے. اور یہ طریقہ ہی حفاظت کا یہی طریقہ ہے. تو ضعیف الایمان مسلمان اس شدید زلزلے سے پریشان ہو کر باہر بھاگ جائیں گے مدینہ منورہ سے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. جو وہاں پر مقیم رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے. تو ایک تو طریقہ یہاں پر معلوم ہو گیا کہ مکے اور مدینے میں اگر آدمی ہو اور یہ فتنہ سامنے آ جائے تو کسی حال میں بھی وہاں سے نہ نکلے، اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. فرمایا کہ مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوگا کہ مدینے سے ایک آدمی اللہ کا ایک ولی اس کے پاس بحث کرنے کے لیے جائے گا، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے جائے گا. یہ جا کر دجال سے بحث و مناظرہ کرے گا اللہ کا ولی. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. وہ زچ ہو کر یہ کہے گا اپنے لوگوں سے، اپنے معتقدین سے کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر دوبارہ زندہ کروں تو کیا تم میرے خدا ہونے پر یقین کرو گے؟ سب کہیں گے کہ ہاں. بس وہ تلوار سے قتل کر دے گا ان کو اور پھر حکم دے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائیں گے. یہ وہی نظر بندی چل رہی ہے، حقیقت کچھ نہیں. حقیقت میں وہ زندہ ہے مگر نظر بندی کر دی اس نے. دوبارہ پھر وہ کہیں گے زندہ ہوگا کہ اب تو مجھے اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. یعنی کیونکہ حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا اور تو نے میرے ساتھ یہ نظر بندی کر کے دکھا دی، اب تو مجھے اور پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. یہ جب کہیں گے تو دجال غصے میں ہوگا اور کہے گا
کہ میں اسے دوبارہ قتل کرتا ہوں؟ لوگ کہیں گے ضرور کیجیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوبارہ جب وہ قتل کرے گا اور ارادہ کرے گا، کوشش کرے گا تو کامیاب نہ ہوگا، یعنی اس کی نظر بندی کا جادو ٹوٹ گیا۔ نظر بندی کا جو کرشمہ اس نے دکھایا تھا پہلی مرتبہ میں، اس اللہ کے ولی کی برکت سے وہ ٹوٹ گئے، اس لیے اب وہ قادر نہ ہوگا ان کے قتل کرنے پر، اور وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر بھاگے گا۔ کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تعاقب میں نکلیں گے، اور یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، اور اسے قتل کر دیں گے، اور یہ بھی بہت مفصل طریقے سے آیا ہے۔ کس مقام پر مقابلہ ہوگا، کون کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے اس کے قتل کرنے میں اور اس کو ختم کرنے میں، اور کون سی جگہ یہ مارا جائے گا، اتنی تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے، میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ میرا تو مقصود اتنا ہے کہ آپ نے بالکل تصویر کھینچ دی اور سب کچھ سامنے کر دیا اس دجال ملعون اور دجال اکبر کے معاملے میں۔ اس لیے اب جب سے آپ نے یہ فرمایا اس وقت سے آج تک کسی مومن کو اس میں شک و شبہ نہیں۔ ایمان ہے ہم سب کا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے دجال اکبر۔ اس سے پہلے تو اور دجال گزر چکے، کچھ گزر چکے، کچھ موجودہ زمانے میں ہیں، کچھ آئندہ آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے، لیکن دجال اکبر کا یہ معاملہ جو میں نے ابھی عرض کیا، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں داخل ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ یہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو عرض کر دوں گا آپ کے سامنے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے کو غالباً میں حاضر نہ رہوں گا یہاں پر۔ میرا ارادہ ہے سفر کا، دو چار دن کے سفر کا، اندرون سندھ کا، کچھ مدارس کے سلسلے میں، کچھ امتحانات کے سلسلے میں مجھے جانا ہے، تو سفر میرا شروع ہوگا انشاءاللہ جمعرات سے، اور اتوار کے دن واپس آنے کا ارادہ ہے۔ تو اس لیے اگلے ہفتے کو یہ درس نہ ہوگا، یعنی میرا درس۔ آپ حضرات اگر پسند کریں تو میں کسی اور عالم کو بھیج دوں گا، درس کا یہ سلسلہ اور تسلسل قائم رہے گا۔ یہ مجھے فیصلہ سنائیں گے جناب جعفری صاحب کہ بالکل ہی ملتوی کیا جائے یا کسی اور عالم کا انتظام کر دیا جائے جو آ کر یہاں آنے والی مجلس میں درس دے دے۔ حضرت جعفری صاحب تشریف فرما ہے کیا؟ وہی یہ فیصلہ کر کے آپ کے سامنے اعلان فرما دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میں انتظام کر دوں تاکہ آپ کا درس ہوگا۔ جی ہاں، انشاءاللہ میں اپنے سے اچھے عالم کا انتخاب کروں گا۔ میں تو عالم بھی نہیں شمار ہے، میرا وہاں میں لوگ سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقتاً عالم نہیں میں، تو میں انشاءاللہ اپنے سے بہتر عالم کا انتظام کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو درس بہرحال آپ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تشریف لائیں آپ، اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت
ارشاد رسول تو میرا چینل کا دین باقی اگر درس کی مجھے دعوت دیں تو انشاءاللہ حضرت سنت رسول کا ہونا درس میں حاضر ہونے کے لیے شرط تو نہیں ہے. انشاءاللہ درس کے بارے میں آپ کو حیران ہونے کے بعد واپس آنے کی میں بچپن میں 12 سال کی عمر سے دین ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ ایک ادارہ ہے علمی ادارہ, ہاں اس لیے یہاں پر متبع سنت جو عالم ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے. تو یہ معذوری ہے میرے لیے. دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اور ہماری نسل کو اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں اور اپنی حفاظت میں لے لیں. ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت فرمائیں, عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائیں, ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں پختگی پیدا فرمائیں. ایمان پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ ایمان پر ہی ہمیں میدان حشر میں قبروں سے زندہ فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین.